السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی اہم سی ویڈیو ہے۔ لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو میں نے ایک اسٹریٹجی دی تھی، مزے کی اسٹریٹجی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہوگا اور آپ نے اپنے گھر کے اندر وہ تمام خواتین جن کو آپ نے پڑھایا، آپ نے محنت کی، ان کو اس چیز پہ جو بالکل ویلی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو آپ لوگوں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈیوس کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ آج بہت ہی اہم سی ویڈیو ہے اور اس کے اندر میں دو چیزوں پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بہت زیادہ ایڈوانسڈ لیول کی چیز ہے۔ پاکستان میں میرے حساب سے جن کا 30 15 20 25 سال کا ایکسپیرینس ہے، ان لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ واٹ از دا ڈیفرنس بٹوین گروپ اینڈ اکاؤنٹس۔ یہ ہر بندہ سوال کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو اگر آپ پورا میرے ساتھ رہیں گے تو سمجھ آئے گے کہ ڈیفرنس کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنی ایک الگ سا انداز ہے، کوئی بندہ مجھ سے یہ بات بولے کہ آپ 1 سیکنڈ میں بتا دیں، معافی چاہتا ہوں نہیں بتا سکتا۔ تو میں اپنے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں نے جو آپ لوگوں کو بتائے تھے کہ دنیا میں 4 قسم کی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ ایک نو رسک ہوتی ہے، نو رسک یہ 100% ون ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی ایک اسٹریٹجی میں اسی کورس کے اندر آپ لوگوں کو دوں گا۔ نمبر 2 لو رسک ہوتی ہے۔ لو رسک کے اندر میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی پارٹ 5 کے اندر ایک کمال کی اسٹریٹجی آلریڈی دے دی ہے۔ تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہائی رسک ہوتی ہے۔ ہائی رسک ٹریڈنگ کے اندر آپ لوگوں کو ایک اسٹریٹجی اسی کورس کے اندر انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ اور چوتھی ہوتی ہے اونلی رسک۔ یہ جو اونلی رسک ہے آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے، چونکہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیول پہ بنانا ہے جس لیول پہ آپ بہت زیادہ 10 15 سال کے ایکسپیرینس والے بندے کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے۔ اگر کوئی بھی بندہ آپ سے یہ بات بولتا ہے کہ آپ فاریکس کے اندر ہیں تو فاریکس میں ٹریڈ کر رہے ہیں، مجھے نقصان ہوا، پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے جب بھی ٹریڈ لگا رہے ہوں، خدا کے واسطے پہلی چیز اپنے بچوں پہ رحم کر کے آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ نے ان 4 ویز میں سے کون ویز ہیں۔ دیکھیں یہ جو 3 ویز ہیں، یہ 3 ویز ہیں، ان پہ آپ لوگوں کا پہلے پلان بنتا ہے۔ میں پوری کی پوری ویڈیو میرے ساتھ رہی ہے، میں کوشش کروں گا 30 منٹ سے اوپر کی تھوڑی سی ویڈیو بناؤں۔ نو رسک میں ہمیشہ یاد رکھیں، لو رسک میں ہر صورت میں ایس ایل اینڈ ٹی پی دونوں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے لو رسک میں۔ نو رسک میں صرف ٹی پی ہوتا ہے، ایس ایل نہیں ہوتا، نہ ایس ایل ہوتا ہے نہ لاس کے چانسز ہوتے ہیں۔ الگ بات ہے، پروفٹ کم ہوتا ہے، لانگ ٹرم ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ ہائی رسک کے اندر کر سکتے ہیں، بٹ ہائی رسک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مینجمنٹ ہوتی ہے۔ ان تینوں اسٹریٹجیز میں کیا فرق ہے؟ اور اونلی رسک میں کیا ہوتا ہے کہ جی بس جی ٹریڈ لگا لی، ہائے میں نے ٹریڈ لگائی تھی مارکیٹ میں نے $100 لاس کر رہی ہے، میں کدھر جاؤں؟ تو مر جا منحوس انسان، کیونکہ تو نے محنت نہیں کی، تو نے سیکھنے پہ میں نے محنت نہیں کی۔ لوگ آپ کو بولیں گے جی میرا 40 لاکھ کا نقصان ہوا، آپ اس سے پوچھیں، پہلے یہ دیکھیں اس کی ٹریڈنگ دیکھیں اس نے کی کیا ہے۔ نو رسک، لو رسک، ہائی رسک میں ایک چیز ہے بتا دوں، آپ پہلے بناتے ہیں، جیسے میں نے لاسٹ ایک اسٹریٹجی بتائی، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر پروفٹ آئے گا یا لاس آئے گا۔ دیکھیں ایک چیز آخر میں بہت ایڈوانسڈ لیول کی بتا دوں، آپ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ سگنل دیں $100 کا میں دن کا $200 بنا لوں، 400 بنا لوں۔ آپ یہ نہیں سننا چاہتے کہ اس مارکیٹ میں ایک ڈاکٹر بننا ایزی ہے ایک ٹریڈر بننے سے۔ میں رات کو بھی یہی بات، بلکہ صبح بھی، اور ابھی بھی میں یہ آپ لوگوں کے سامنے بول دیتا ہوں کہ میں اسلام آباد کی ایک انتہائی مہنگے سیلون میں گیا، میرے وہ اس کے جو سارے مالکن وغیرہ تھے یا وہ سارے میرے جاننے والے تھے، تو اس جگہ پہ ایک سمجھانے کے لیے الفاظ کو چناؤ میں تھوڑا عجیب سے کروں گا کہ اس جگہ پہ ایک شیو کرنے والا، یا جس کو ہم لوگ سیلون میں بول سکتے ہیں، ہیئر ڈریسر بول سکتے ہیں، چھوٹے لفظوں میں سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کا مائنڈ بنانے کے لیے نائی بول دیتا ہوں۔ بال کاٹنے والا نائی مجھے بولتا ہے جی سر بڑی مشہوری سنی ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں۔ تو میں نے اس کو بولا کتنا ٹائم ہے؟ کہتا ہے ڈیلی کا آدھا گھنٹہ نکالوں گا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ایک ٹریڈر سے ڈاکٹر بننا آسان ہے،
ایک ٹریڈر سے ڈاکٹر کی آمدن بھی کم ہوتی ہے. انجینئر بننا، پائلٹ بننا آسان ہے. اور آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ ایک نائی جو بال کاٹتا ہے وہ کسی بھی بندے سے 2 سال پہلے سیکھتا ہے، پھر کسی کی شیو کرتا ہے. آپ بولتے ہو کہ ٹریڈر بننا نائی کے کام سے بھی زیادہ ایزی ہے، سبزی بیچنے سے بھی زیادہ ایزی ہے، مزدور سے بھی ٹریڈنگ زیادہ ایزی ہے. میرے بال سفید ہو گئے، میں 32-34 سال کی ایج کا بندہ ہوں. کل بھی اسلام آباد میں ایک بندے سے ملاقات ہوئی تو وہ بول رہا تھا کہ یار 32-34 سال کی عمر کا بندہ یہ کس پہ، وہاں وہ ایک کچھ آف لائن پروجیکٹس تھے. تو بات یہ ہے کہ میں یہ آپ وہ بولیں، وہ سنیں جو میں بولنا چاہتا ہوں. میں نے مارکیٹ میں، اگر میں آپ لوگوں کو کبھی اپنے بارے میں بتانا چاہوں کہ لوگوں کے ریویوز یا آپ لوگوں کے ریویوز، یا میں اپنے بزنس یا میں اپنا پیسہ اور اپنے ایسٹس بتا دوں، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. بٹ میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے مارکیٹ میں آپ کو ڈرا کر سیدھا راستے پہ لے کر آنا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میں بس میں آؤں اور یہ پیسوں کی مشین ہے اور نکھٹو اور کامچور اور بغیر محنت کے کرنا پڑے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی ٹیچر سے سیکھو جو خود پرافٹ کے اندر ہو، کامیاب ہو جاؤ گے. اور کامیابی 40-60% سالانہ انکم سے ہے. بہرحال آپ یہ دیکھو کہ ان تینوں میں ایک چیز ہے، مارکیٹ اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی. دنیا کا سب سے بڑا جاہل بندہ وہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ مارکیٹ اپ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی. میں حلف دینے کو تیار ہوں. پاکستان میں کون ہے جو تنویر فارس کے لیول کا ہے؟ ابھی 8 تاریخ کو عمان ایکسپو کے اندر ایشیا میں صرف ایک بندہ تھا جس نے 15 منٹ کا ایک ان کمپنی میں جن پہ میں کام نہیں کرتا، میرا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، ادھر صرف ایشیا کا ایک بندہ تھا جس نے صرف 15 منٹ کی سپیچ کرنی تھی. بدقسمتی یہ کہ اس ٹائم تک وہ ویزے اوپن نہیں ہے. جیسی اوپن انشاءاللہ ہو جائیں گے تو وہ صرف تنویر فارس کرے گا. ہم لوگ کریں گے، کتنا پیسہ لیں گے، کیا کیا سروسز ہوں گے، وہ میں بات بتانا بھی نہیں چاہتا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سے 5-10-100 ڈالر والے بندے سے انویسٹمنٹ کرنے کی. جاہل بندہ وہ ہے دنیا کا جو سب سے پہلے یہ سوچتا ہے مارکیٹ اپ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی. عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو سوچتا ہے کہ اگر میں بائی لگا رہا ہوں تو مارکیٹ ڈاؤن آ جائے گی تو میرا کیا بنے گا. میں سیل پہ جا رہا ہوں تو مارکیٹ اپ چلی گئی تو میرا کیا بنے گا. اس کے لیے میں نے لو رسک اسٹریٹجی دی ہے. میرا نیکسٹ جو ٹریڈ ہے اس سے میں پہلی ٹریڈ کو کیسے کنٹرول کروں گا. دوسری چیز یہ بول گئی کہ میں نے دوسری ٹریڈ بھی میری نقصان میں چلی ہے تو اس نقصان کو میں کور کیسے کروں گا. یہ ایک پورا پلان ہوتا ہے. بس مجھے یہ پتہ چل جائے مارکیٹ اوپر جائے گی نیچے جائے گی. تیرا چھتر اور لتر پولیس والوں کے جو ہوتے ہیں وہ تیرا علاج ہے. معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اس وجہ سے سم ٹائم تھوڑے سخت باتیں بول دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگ سو جاتے ہو جب میری اس طرح کی باتیں سنتے ہو نا، تو پھر تھوڑا سا ہے بہرحال مخلص ہو. تو ان تینوں سٹریٹجیز میں یہ ہوتا ہے، تینوں ویز میں یہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جو ٹریڈ لے رہا ہوں یہ میرے اگینسٹ چلی گئی تو میں نیکسٹ کیسے اس کو کور کروں گا. اور لو رسک اونلی رسک میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں پتا جی کیسے کور، بس جی 2 پہ پرافٹ آ جائے نا تو ایک اسٹینڈرڈ لاٹ پہ مجھے $20 کا پرافٹ آ جائے گا. لاس منحوس باتیں نہیں سوچتے. میرے ایک چاچو تھے 2015 کے اندر فوت ہو گئے تھے. نیک بندے تھے، حافظ قرآن تھے، کئی حج کیے تھے. وہ ایک بڑی بات بولتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ بولا کرتے تھے کہ یہ دنیا بہت منافق ہے. اگر ہم کسی کو بولیں کہ مریں مطلب مر جاؤ یا مرو گے تو وہ بندہ آگے سے ناراض ہو جاتا ہے. اور کسی کو بولے کہ اللہ کرے تیری 500 سال عمر ہو تو اس کو پتہ ہے 80-90 سال کے بعد میں نے معذور اور چارپائی پہ معذوری کی حالت میں لوگوں کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی برباد کرنا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، ہاں 500 سال میں زندہ رہوں گا. تو یہ دنیا منافق ہے. تو اونلی رسک کے اوپر یاد رکھے. کوئی پتہ نہیں کہ میں نہیں سوچتا کہ مارکیٹ اگینسٹ چلی گئی تو کیا ہوگا. یہ منحوس سوچ ہے یار. کیسی منحوس سوچ؟ یہ سیدھی سوچ ہے. مارکیٹ میں 99% سوچا جاتا ہے کہ مارکیٹ میرے اگینسٹ چلی گئی تو کیا ہوگا. 1% یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ جو میں سوچ رہا ہوں ایسے چلی گئی تو کیا ہوگا. دنیا میں کسی بھی بندے کو یہ نہیں پتا کہ مارکیٹ اپ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی. اگر کسی کو صرف 2 منٹ پہلے کا پتہ چل جائے، بلیو می $1000 سے اس لیوریج 500 کی لیوریج پہ دن کا $1,00,000 بنا لے. تو یاد رکھیں کہ یہ 3-4 ویز ہیں. اور ہمارا 99% ٹریڈرز اونلی رسک پہ ٹریڈ کر رہا ہے، یہ پکا ٹھکا لاس میں.
یہ پکا ٹھکا لاس میں بھی، یہ پکا ٹھکا پروفٹ میں. یہ جو درمیان والے دو بندے ہیں نا، یہ لاس پروفٹ نہ فل لاس میں نہ فل پروفٹ چلے کچھ حد تک بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے دنیا میں کسی بھی بندے کو دیکھنا ہے تو آپ نے یہ لازمی چیک کرنا ہے کہ یہ پروفٹ کے اندر ہے یا پروفٹ کے اندر نہیں ہے. ابھی آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں گا، بات کو سمجھیے گا، جو میرا ٹاپک ہے اس پہ میں آؤں گا. دنیا میں نے کوئی آخری 2009-10 میں کالج میں تھا، سروے کا ڈپلومہ کیا تھا، اس کے بعد میں نے کاروباری شروع کی ہے. یہ میں آپ کو اپنی تعریف نہیں بتا رہا، آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین گروپ اینڈ سسٹم. اس سے پہلے ایک بات بتاؤں گا. صبح مجھے ایک لڑکی کی کال آئی، ایک لڑکی کی، ایکس ایم بروکر بول رہی تھی. ایکس ایم بروکر کہتی ہے کہ میری ایک فرینڈ تھی اور وہ مجھے بولتی تھی گروپ بناؤ اور میں سگنل دوں گی اور ایکس ایم میں ہمارے انڈر بندے لے آؤ، جیسے میں نے اپنے پارٹ 4 میں بتایا تھا 8 فراڈ بتائے تھے، تو نفع ہوگا اور میں کرتی تھی، بڑے مزے کا کام تھا. تو مجھے نے اس کو بتایا کہ اگر آپ بروکر میں، یہ میں نے پارٹ 4 میں بتایا، مہربانی کرنا آپ لوگ یہ سارے پارٹس دیکھنا کہ دنیا میں ٹریڈنگ میں 3 بڑی فیلڈز ہیں، ویسے تو انا میں. ایک ہوتا ہے بائی سیل، یہ جس کو ہم لوگ ٹریڈنگ بولتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے سروسز. یہ چیزیں اس پہ میں نے پہلے لیکچر لگا لیا، اس وجہ سے میں زیادہ نہیں بولتا. تیسرا ہوتا ہے بروکر کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بائی سیل کے حساب سے فراڈ بروکر ہے، سروسز کے حساب سے اچھا بروکر ہے، پھنسانے کے حساب سے اچھا بروکر ہے. وہ لڑکی مجھ سے پوچھتی ہے سر آپ بتائیں بروکر کون سا ہے. تو میں چونکہ آپ لوگوں سے سم ٹائم غصے کا عادی ہوں، ناراض بھی ہو جاتا ہوں، زیادہ ہوتا نہیں ہوں، بروکر سے پہ زیادہ کرتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے نا تاکہ سمجھ میں آ جائے. کہتی ہے مجھے بتا دو بروکر کون سا اچھا ہے. میں نے کہا اس کا جواب یس نو میں بنتا نہیں ہے. کہتے ہیں کیسے نہیں بنتا، آپ بتا دیں. میں نے کہا مجھے ایک چیز کا جواب آپ بتائیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا. کہتی ہے جی ٹھیک. میں نے کہتی ہے کہ بتائیں. میں نے کہا میں نے سفر کرنا ہے شام کو، کون سی سواری میرے لیے بہتر ہے. آن لائن فیلڈ میں آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں، بھائی میرا دماغ ایک عام بندے سے 1000 گنا زیادہ آگے ہے. آپ لوگوں کا دماغ کیا ہے وہ اس پہ آپ ہر بندہ اپنے دیکھیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کاپی پہ لکھو سفر میں نے شام کو کرنا ہے، کون سی سواری بہتر ہے. اب آپ لوگ لکھ لو. نہیں لکھا نا، لکھنے کے بعد بند کر دو. تو وہ لڑکی بولتی ہے جی آپ کے لیے جہاز بہتر ہے. میں نے بولا تم ایک انتہائی نوب، جاہل اور نکھٹو کام چور لڑکی ہو. جھٹکا لگا. کیسے؟ میں نے بولا کہ اب آپ مجھ سے پوچھو یہ کیسا ہے. تو چونکہ سام ٹائم کچھ بندوں کے ساتھ واقفیت ہوتی ہے یا تو ان کو بندہ غصہ کرتے، نارمل ہم نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ آپ نے کہتے کہ آپ بتائیں میں نے سفر شام کو کرنا ہے، کون سا سواری بہتر ہے. میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ سفر کرنا کہاں پہ. اب وہ حیران، اس کو پتا ہے میں نے غلط بولا. اگر کوئی بھی بندہ آپ کو بولتا ہے کہ سفر کرنا ہے کون سی سواری بہتر ہے، میرے جیسا بندہ ہے وہ پہلے بولے گا، یہ نہیں بولے گا جی BMW بہتر ہے، جہاز بہتر ہے، V8 بہتر ہے، بائک بہتر ہے. وہ نہیں بولے گا. وہ یہ بولے گا کہ بھائی پہلے یہ بتاؤ کہ سفر کرنا کدھر کا ہے. میں بولوں حج پہ کرنا ہے، بولے گا جہاز بہتر ہے. میں بولوں گا اپنے محلے سے 1 کلومیٹر دور گلیوں میں کرکٹ کھیلنے جانی ہے، وہ بولے گا بائک بہتر. میں بولوں اسلام آباد سے لاہور جانا ہے، وہ بولے گا آپ کے کتنے بندے ہیں، میں بولوں 20 بندے، وہ بولے گا بس بہتر. میں بولوں کہ 4 بندے ہیں، وہ بولے گا جو کار افورڈ کر سکتے ہو وہ بہتر. پہلے سفر ہوگا، پھر بندے ہوں گے، پھر مشن ہوگا، پھر آپ لوگوں کے پاس اخراجات ہوں گے، اپنی حیثیت ہوگی، تب جا کر آپ کو سواری ہوگی. صرف سفر کے نام پہ سواری ممکن نہیں. اسی طریقے سے بروکرز کے اندر یس نوس کون سا بہتر ہے کون سا نہیں ہے، تو اس ایک چیز کے اوپر ایسا ہی بیہودہ اور جاہلانہ بات ہے کہ کون سا سے جو بروکر بہتر ہے، جی فلاں بروکر بہتر ہے. اور بھائی بہتر تو جہاز بھی ہے، بہتر تو کار بھی ہے، بہتر تو رکشہ بھی ہے، لیکن آپ کو آپ کے سفر کے لیے کیا بہتر. سیم اسی طریقے سے جہل بندہ بولتے جی فلاں بروکر بڑا اچھا بروکر ہے. اس سے یہ تو پوچھو نا کہ تو خود ٹریڈنگ کرتا ہے یا صرف سروس پرووائڈ کرتا ہے. اگر وہ ٹریڈنگ کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کے لیے سسٹمز ہوتے ہیں. اب بروکر یہ ہوتا ہے کہ بس یہ فلاں گاڑی بہتر ہے، بس یہ بڑی اچھی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ بروکر ہے، اکاؤنٹس ہیں.
اور سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا پورا ٹریڈنگ وے ہوتا ہے اس کے لیے ایک سپیشل الگ ہر چیز دیکھ کر رکھی جاتی ہے. بہرحال میری بحثات رہی ہے, میں آپ کو گروپ اور سسٹم کی بات بتاتا ہوں. میں نے پوری زندگی کاروبار کیا ہے. میں ایک چیز کا عادی ہوں کہ بزنس کے اندر میرے آف لائن بھی بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں, میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آن لائن بھی بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں, میرے ویب سائٹس کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, میری ایپس ہیں. میرا یہ صرف ٹریڈنگ وے نہیں ہے, ٹریڈنگ میں بھی میرا پروفٹ دیکھیں گے تو آپ کو حیران ہو جائیں گے. ایک چیز ذہن کے اندر رکھیں, دنیا میں بزنس مین دو طرح کے ہوتے ہیں, سائڈ پہ رکھتے ہیں ٹریڈر کو. میں یہ بات کرنے کا قائل ہوں کہ کبھی بھی کلائنٹ سے پیسہ نہیں کمایا جاتا, بلکہ آیا ہوا کلائنٹ گاہک کمایا جاتا ہے. اگر ایک بندہ ہے وہ ایک کلائنٹ سے 1000 روپے زیادہ کما لیتا ہے, اس نے شام کو 1000 روپے کما لیا اور وہ بندہ کلائنٹ چلا گیا, اور ایک بندہ ہے وہ صرف 10 روپے کماتا ہے, ساتھ میں کلائنٹ بار بار آتا ہے, تو کون سا بندہ بہتر ہے؟ یقیناً آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ بہتر ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں, جو میں نے پوری زندگی کاروبار کیے, میں کیوں بروکرز کو آپ لوگوں کی وجہ سے گالیاں دیتا ہوں. کسی مائی کے لال کی جرت ہے جو بروکر کو گالی دے کر دے, کروڑوں پڑا ہو. میں جھوٹے بندے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. میں نے بولا تھا لاسٹ ٹائم جب ایک بروکر کا مالک تھا, میں نے کہا تھا کہ یہ کام کرنا, یہ جو پیسہ لوگوں کا پڑا ہوا ہے, اس ٹائم میرے پاس پیسہ ایکسٹرا بھی پڑا تھا, تو میں نے اس کو بولا تھا کہ یہ اپنے کسی قریبی کو جہیز میں دے دینا, اور یہ پیسہ لوگوں کو میں جیب سے دے دوں گا. میں اتنا سخت کہ میں نے ایک بار ایک بروکر کے سینئر کو نہیں کئی بار بولا جب میرا موڈ بگڑتا ہے, صرف اس وجہ سے کیونکہ آج ہمارے ساتھ ٹریڈرز ایک بہت بڑی تعداد میں موجود, ہم پیسہ نہیں مرنے دیتے. زوال آنے پہ تو کل کہ عمران خان آج جیل میں ہے, کل ہمارا کیا ہوگا پتہ نہیں, لیکن اللہ کی ذات کا شکر ہے دنیا میں کسی بھی بندے سے بولیں گے. تو میں نے اس بروکر کے مالک کو ایک بہت گندی گالی دی تھی, گالی آپ سن لیں, کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ آپ اپنی ماں کے جہیز کے لیے یہ پیسہ رکھ لینا, کل تمہارا باپ مرے گا تو نئی شادی ماں کی کروا دینا. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کلائنٹ ہے, تو میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر ایک بندے سے آپ 2 روپے کماتے ہیں اور کلائنٹ بار بار آتا ہے, یہ بہتر ہے. ایک کمپنی ہے, اس نے 1 لاکھ, ایک بندہ ہے اس نے دکان سے 10 لاکھ کمائے, اور ایک بندہ ہے 1000 بندوں سے کلائنٹ سے, اور ایک بندہ ہے اس نے صرف 10,000 کمایا اور اسی 1000 کلائنٹ سے. اب یہ ہمارے آج کل مارکیٹ کے اندر کیوں ظلم ہو رہا ہے, بزنس ڈاؤن ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ ہے. تو میں کہتا ہوں 10 لاکھ کا 10,000 بہتر ہے. اگر یہ 1000 کلائنٹ اس کے پاس آ گیا, یہ 10,000 ہر مہینے آئے گا. لیکن آپ لوگ بولیں گے یار 10 لاکھ کمایا 1000 کلائنٹ سے, میں کمائی پہ نہیں جاتا, میں کلائنٹ پہ جاتا ہوں. جب کلائنٹ آپ کے پاس ہوگا, آپ روپے کماتے کماتے بہت کما لوگے. فاریکس کے اندر کیا ہوتا ہے, مارکیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے, سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں کہ میں نے آپ کو لاسٹ بتایا تھا, ابھی آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ ایک چیز آپ کو بڑے آسان سمجھا دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں, لاسٹ میں نے بولا tanveeforex.com میں جائیں, بیسٹ فارکس بروکرز پہ جائیں, کلک ہیئر پہ کلک کریں, پہلا اکاؤنٹ بنا لیں. ٹھیک ہے, اس بروکر کے اندر جب آپ اکاؤنٹ بنائیں گے تو اس اکاؤنٹ کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کا اکاؤنٹ ہوگا, اس کا نام ہوگا سپیشل, SPECIAL. یہ کسی بھی بندے کو نہیں ملے گا اس بروکر میں اگر وہ ادھر سے اکاؤنٹ نہیں بناتا. اب یہ دنیا میں سپیشل یہ سسٹم ہے, یہ کیسس کا ہے, یہ تنویر فاریکس کا ہے, یہ پوری دنیا میں صرف تنویر فاریکس کا ہے. اس کے اندر جو سپریڈ ہے وہ سپریڈ ہے یورو USD کا 1 پپ. مزے کی بات بتا رہا ہوں, اسی بروکر کی بات بتا رہا ہوں. اس بروکر کے اندر سینٹ اکاؤنٹ 1000 لیوریج کے ساتھ صرف اس کے اندر ملا ہوا, کسی کو بھی نہیں ملا ہوا. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس ویب سائٹ سے 1000 بندہ آتا ہے, 100 بندہ, 2 بندے آتے, ایک یہ آ گیا, ایک یہ آ گیا, یہ 2 بندے آ گئے. ان دونوں بندوں کو ملے گا سپیشل اکاؤنٹ, وہی فیسلٹی ہوں گے جو میرے پاس ہوں. اب یہ 2 بندوں IB بن جاتے ہیں, ان کے پاس 6 بندے آ جاتے ہیں, 3 اس کے پاس آ گئے,
4 اس کے پاس آ گئے, 2 اس کے پاس آ گئے. اب یہ جو 6 بندے ہیں ٹوٹل میں 6, ان کو بھی یہی اسپیشل ملے گا, ان کا آئی بھی یہی ہوگا. اب کیا ہوگا کہ یہ بچے پیدا کرتے 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 اب یہ کتنے ہو گئے, تنی 1 تھا, یہ 2 ہو گئے, 6 اور 2 8 اور 1 9. اب یہ 6 بندے ہیں, یہ 6 بندے آئی بھی بن جاتے. لازمی سی بات ہے بنتے بننے کیوں نہ بنتے. ان کے نیچے 6 کا ہر کا 3 ٹوٹل میں 18 ہو گئے. اب 18 کے اندر کیا ہوگا کہ پھر 18 ضرب 3 50 ہو گئے. 50 کے نیچے یہ بچے پیدا کرتے کرتے سب کو اسپیشل ملے گا. اب ہم بروکر کو یہ بات بولتے ہیں کہ بروکر صاحب کمانا ہے تو کماؤ, پرابلم نہیں ہے, ہم لوگوں کو ایک الگ جگہ پہ رکھ دو, اس کو سارا جس بندے کا اکاؤنٹ ٹائپ اسپیشل ہے وہ کسی بھی آئی بی کے اندر سے, کسی بھی لنک کے اندر سے. آپ لوگ یورو یو ایس ڈی کی ٹوٹل کے اندر فار ایگزامپل ہمارے پاس 5000 کلائنٹ آ گئے, 5000 کلائنٹ آ گئے, بے شمار آئی بی آ گئے, فلاں آ گئے. اب میں یہ کہتا ہوں یہ 5000 اگر ایکٹیو کلائنٹ ہیں, ہر مہینے 400 500 700 بندہ آ رہا ہے, 500 700 جو ٹریڈنگ چھوڑ رہا ہے, تو بروکر کو ہر کلائنٹ کے اندر سے وہ ٹریڈ لیتا ہے 0.50 کی. کوئی 5 لاٹس لگائے گا, کوئی 2 لاٹ لگائے گا, کوئی 4 لاٹ لگائے گا, کوئی 8 لاٹس لگائے گا. 100 بندہ ایسا ہوگا جو ایک بھی نہیں لگائے گا, کوئی 0.01 لگائے گا. ایوریج آدھی لاٹ بولتے ہیں تو یہ 2500 لاٹ ہے, 2500 لاٹ ہے. اب سسٹم یہ ہے, الگ بات ہے کہ اس 5000 میں سے ایک بندے کی انویسٹمنٹ $50 ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ سسٹم کے اندر منیمم جو ڈپازٹ ہوتا ہے وہ $10 یا $2 یا $1 ہوتا ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ سسٹم کے اندر ٹریڈ کرتا ہے, وہ کلائنٹ نہیں کاؤنٹ ہوتا, وہ سسٹم کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ کا $100 کا اکاؤنٹ ہے, یاد رکھیے گا آپ نہیں ہے بلکہ آپ کا 5000 اسپیشل اکاؤنٹ, یہ اسپیشل اکاؤنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں ہوتے. اگر ایک آپ کے ساتھ 2 نمبری ہو رہی ہے تو 5000 کے ساتھ ہو رہی ہے. اب ہم بروکر کو بولتے ہیں, یہ بروکر ہمیں بولتا ہے, یہ جو بہت ایڈوانس لیول کے لوگ کام کرتے ہیں پاکستان میں, نوبڑے شوبڑے نہیں, یہ آئیں جی سگنل دے دیں, یا میں جی آ گیا اور ٹریڈر گولڈ کا باپ آ گیا سالا. ہم بروکر کو یہ بات بولتے ہیں, آپ ایک کام کرو کہ یہ ٹریڈ ساری ٹرانسفر کر لو, اور یورو یو ایس ڈی پہ یہ $6 پر لاٹ کے اوپر آئی بی ریبیٹ دیتے ہیں. پر ڈالر پہ $4 بروکر کو بچ رہا ہے, خرچہ ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ اور بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سب ہم بولتے ہیں بروکرز کو, بروکر صرف ایک کام کر, تو $1 ٹریڈ رکھ کر ٹرانسفر کرتا رہے. بروکر کو پتہ ہے اسپیشل کے اندر 5000 بندہ ہے, میں $1 بھی پر لاٹ کے اوپر کما رہا ہوں, صرف $1 بھی, تو میرا $2500 ڈیلی کا آگے سے ایل پی سے بینک سے آ رہا ہے. نہیں سنا ہوگا آپ نے آج تک تنی فارکس کے بندوں کے ساتھ سکیم ہوا. اللہ غرور سے بچائے, اللہ غرور سے بچائے. کل ہونے کو زوال بھی آ سکتا ہے, اللہ میرا بھی کھا سکتے, آپ کے بھی کھا سکتے. میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں بتا رہا, بٹ میں سسٹم سمجھا رہا ہوں. انشاءاللہ کل آج سیکھ جاؤ گے, کل اپنا بناؤ گے. میرے کتنی زندگی پڑی ہے, چند دن کی ہوگی, 5 سال 10 سال 20 سال, آپ اور آپ کے بچوں نے تو سیکھنا ہی ہے. اب بروکر بولتا ہے یار اس اسپیشل سسٹم سے میں نے $2500 دن کا کمانا ہے. 22 سے 24 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں مہینے کے اندر, ہر ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں. 28 دنوں میں ہم لوگوں کے 4 ویک ہوتے ہیں, اور اوپر کے 2 دن, مطلب 22 دن بھی ہو سکتے ہیں, 21 دن, 22 سے 24 دن ہوتے ہیں. اب بروکر کو $2500 دن کا پروفٹ آ رہا ہے, اور 22 دن ہیں تو 10 دن کا 25000, اور اس ایک بروکر کے اندر ان کو پروفٹ آ رہا ہے 20 دن کا تقریباً $50,000. سسٹم کے اندر سے پروفٹ آ رہا ہے. کون سی قیامت پڑی ہے بروکر ان کی ٹریڈ ٹرانسفر نہیں کرے گا؟ کون سی مسئلہ پڑا ہے کہ بروکر ان کو نہیں کرے گا؟ تو بروکر کے پاس ایک آلریڈی پلان ہے, آلریڈی میپ ہے, آلریڈی اسٹریٹجی ہے کہ بھائی ان بندوں کو میکس ان سے $1 کمانا ہے. لیکن یہ جو 5000 بندہ ہے, یہ 5000 بندوں کو ہم نے $2500 کی جگہ پہ اگر $1500 بھی بچتا ہے نا, تو ہم نے اس 5000 کو 10,000 کرنا ہے, 10,000 کلائنٹ کرنا ہے. اب 10,000 ہوگا تو آپ کو اس 5000 دن کا بچنا چل جائے گا.
لیکن نہیں بھی ہوتا تو بروکر کے سارے اخراجات آ رہے ہیں. اب جو نارمل بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, نہیں کرتے ٹریڈ ٹرانسفر. $100 یہ کیا اکھاڑ لے گا, چلیں یہ آج آیا ہے $5 کماؤ تو صحیح نے اس کو. یہ بیسیکلی فرق ہوتا ہے سسٹم کے اندر اور اکاؤنٹس کے اندر. نہیں ممکن کہ آپ پروفٹ میں آ جائیں. لوکل اکاؤنٹس میں وہ آپ کے اوپر ایڈمن چارجز لگا لیں گے, آپ کے اوپر مستیاں کر لیں گے. سسٹم میں یہ ہے کہ ان کو سارا کے سارا پتہ ہے کہ یار ہم نے $2,200 $5,000 کلائنٹ سے کمانا ہے, بہت ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک کلائنٹ 6 7 7 کوئی $1,000 کا آ جائے گا, کوئی $10,000 کا آ جائے گا. اب یہ 5,000 کلائنٹ ہے, اگر ہم اس کا صرف ایک مہینے اس بندے کا $100 بھی کر لیں تو یہ $5 لاکھ بنتا ہے. تو بروکر کے پاس 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے, 2500 لاٹ پر ڈے کی بن رہا ہے. تو بروکر کو کون سی قیامت پڑی ہے کہ وہ ٹریڈ ٹرانسفر نہ کرے یا چیٹنگ کرے. اگر وہ چیٹنگ کر بھی جاتا ہے $10,000-15,000 کی, $5,000 کی, $7,000 کی کسی ایک بندے کے ساتھ, تو اس کو پتا ہے بھائی میں نے 5,000 بندوں کو کیوں پنگا لینا ہے. یہ بیسیکلی فرق ہوتا ہے سسٹم کے اندر, اور یہ پہلے پورا بروکر کے اندر سسٹم میں رکھوایا جاتا ہے. اس کے اوپر ایکس این جی کی ٹریڈ ایکٹیو نہیں ہے, ہو جائے گی کہہ رہے تھے, کیوں ایل پی نہیں مان رہا. یہ سب سے بڑا وجہ ہوتی ہے. تو آپ ہمیشہ سسٹمز میں ٹریڈ کرنی ہے. جو بروکر کے اندر 6 قسم کے اکاؤنٹس ہیں, نہیں ممکن کوئی بھی بندہ آپ کو بولے جی یہ اس طرح کا کام کریں, آپ اسے بولیں کہ اپنے 2 سال کا انویسٹر پاسورڈ دیں, اور مجھ سے آپ ایک کام کریں 5 سال کا انویسٹر پاسورڈ دے رہے ہیں. بلکہ چھوڑیں 5 سال کے بعد کا معاملہ ہے. میں نے پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا, 1 منٹ آپ لوگوں کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ تو وہ دوسرے والا آ گیا, یہ دیکھیں کہ میں دنیا میں دھوکے کا قائل نہیں ہوں. دھوکہ کوئی بھی مسلمان کسی کو نہیں دیتا. میں بزنس کرنے کا عادی ہوں. ایک مثال دیتا ہوں, میں دنیاوی بات کرتا ہوں, یہ ہسٹری دکھانے سے پہلے کہ میں مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایک چیز بھی سنی تھی. میں اسلامک بات نہیں کر رہا, لیکن ایک مزے کا کاروباری بات بتا رہا ہوں. ہمارے ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج بل گیٹس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے, زکر برگ کے پاس کوئی دولت ان کے پاس تھی. چوٹیوں کے پائے کے صحابی تھے. میں کاروباری بات کر رہا ہوں, اسلامی بات نہیں کر رہا. تو عشرہ مبشرہ میں سے تھے. عشرہ مبشرہ وہ تھے کہ جن کو اللہ کے نبی نے بولا فلان جنتی, فلان جنتی, ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, سعد جنتی, طلحہ جنتی, عبد الرحمن بن عوف جنتی تھی. بڑی عمر کے بندے تھے, بہت پائے کا سوچنے والا صحابی تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی ایک کمیٹی بنائی تھی. تو انہوں نے بولا تھا کہ آپ ایک کام کریں کہ جو 3 بندے ہیں وہ 3 کو ووٹ دے دیں. اب وہ جو 3 ہیں ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے, حضرت علی تھے, حضرت عثمان تھے. ان میں سے جو ووٹ تینوں میں سے 2 دے گا تو وہ آف کورس ان کے ہاتھ میں آ چکی تھی, انہوں نے دی تھی. وہ کہتے ہیں وہ جب دنیا سے گئے تو ان کے پاس اتنی دولت تھی, حالانکہ چوٹیوں کا صحابی, پائے کا صحابی, میچور صحابی, عبد الرحمن بن عوف جنتی صحابی. کاروبار کہتے ہیں میں کاروبار میں 3 کام نہیں کرتا. اتنا. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا پہلے میں کاروبار کے اندر نہ قرض لیتا ہوں نہ قرض دیتا ہوں. جو بھی قرض نہ میں جن کو چیز لیتا ہوں نہ قرض دیتا ہوں, نہ قرض پہ چیز دیتا ہوں. دوسری چیز کہ میں مال کا سٹاک نہیں کرتا. اور تیسری اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ جو بھی خامی ہوتی ہے وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد تو ان کا کاروبار چلتا 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 آسمان پہ چل جائے گا. تو ہم لوگوں کو ان لوگوں سے بزنس میں مثالیں ہوتی ہیں. تو میں ایک چیز بولتا ہوں کہ اگر میں یہ بات سوچوں کہ میں اس میں ایک ٹریڈ بھی ایسی ہو 0.01 کی جس کے اندر سے خدا جانتا ہے, مجھے بروکرز نے آفرز کی تھی ہم آپ کو فیک اکاؤنٹس بنا دیتے ہیں, لیکن میں نے ان کو بھی بولا تھا ایک ٹریڈ بھی نہیں. یہ میری 5 سال کی ہسٹری ہے. میں بڑے پرافٹ کی ہسٹری دینے کا قائل نہیں ہوں, اس وجہ سے کیونکہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ 1 روپیہ کر کے زیادہ کمانا ہے. یہ میری 5 سال کی ہسٹری ہے. 30 مارچ 2020 سے لے کر آج 2/5, معافی چاہتا ہوں 1 مہینہ اور 5 دن زیادہ بتا دیے, لیکن تقریباً 5 سال کی ہے. یہ میں نے جو لاسٹ ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے یہ 3 ٹریڈز لگائی تھی. یہ آپ دیکھیے گا. پہلی ٹریڈ 0.01 کی لگائی تھی, آپ لوگوں کے سامنے سٹاپ لاس ہوا. دوسری سٹاپ لاس ہوا. تیسری ٹریڈ ٹی پی ہوا.
4.20 ایک کا پرافٹ, 2 اور 1 2, مطلب یہ تھوڑا بہت سینٹ آ جاتا ہے, لیکن یہ دوسرا اورم مارکیٹ, اس میں سلپیج زیادہ ہے, اسی وجہ سے میں نے دوسری کا بولا تھا. لیکن یہ آپ کے سامنے ٹریڈ کی تو $1 پرافٹ کمایا تھا, اور جو ٹریڈ سائز تھا وہ 4 اور 2 6 اور 0.7 کو 0.42 کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کر لیں, جو میں نے آپ کو ریبیٹ بولا تھا. یہ اس اسٹریٹجی بھی ٹریڈ تھی, بعد میں ٹائم نہیں تھا. ایک $26.46 میں نے وہ ہائی رسک ٹریڈنگ وہ کی تھی, وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ بتاؤں گا. اس اکاؤنٹ کا آج کے دن کا ٹوٹل پرافٹ ہے $58,513.22. $58,513.22. نارمل 20 سے 40,000 بیلنس ہوتے ہیں, اور اس ٹائم اس کا جو بیلنس ہے وہ تقریباً $30,000 پڑا ہوا ہے. تو اس میں $20,000 ہم 40 to 60% سالانہ آپ کا مائنڈ بنا کر آپ کو لا رہے ہیں. بڑے پرافٹ والے ہیں, لیکن وہ ہم بتاتے نہیں ہیں, نہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی بندہ آپ کو بولے, یہ میں اس وجہ سے آپ لوگوں کو ہسٹری شو کروا رہا ہوں نا, تاکہ آپ لوگ کل رش بن جاتا ہے ہمارے واٹس ایپ پہ. کوئی بھی بندہ ہم سے واٹس ایپ پہ 5 سال کا انویسٹر پاسورڈ مانگ سکتا ہے, لیکن ہم بڑے لیول کے بندے ہیں. آپ نے نارمل جو بندے ہیں ان سے صرف 2 سال کا انویسٹر پاسورڈ لینا ہے, لیکن یہ سسٹم کا پرافٹ ہے. ایک بندہ پورے پاکستان میں نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں, پارٹ 4 میں نے آپ کو 7-8 سکیم بتائے تھے. آپ لوگ اگر وہ سکیم لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہے, یہ پارٹ 4 لازمی دیکھیں. اسی کورس کا نہیں ہے تو اس ویڈیو کے اندر دیکھیں, پھر بھی نہیں مل رہا تو میرے پاس یہ واٹس ایپ ہے, اس پہ آپ آ کر رابطہ کر لیں. آپ لوگوں کو میں نے سکھایا کہ فارکس میں 8 فراڈ ہوتے ہیں, آپ نہیں کر رہے. کوئی تعریف آپ کی نہیں کر رہا, کوئی کمال آپ نے نہیں کیا. کمال ہے آپ کے والدین کا, کمال ہے آپ کے اساتذہ کا, کمال ہے آپ کے ٹیچرز کا. گندا خون آپ کے اکاؤنٹ کے آپ کے جسم میں ہوتا, آپ بھی فراڈ کر کے اپنے پیسے کے لیے دوسروں کو گھر اجاڑ رہے ہوتے. آپ یہ پارٹ 4 تنی فارکس کورس 2024 پارٹ 4 میں نے 8 فراڈ آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ کر کے امیر ہو جاؤ گے, لیکن اس کا انجام یہ ہوگا. اگر آپ نہیں کر رہے, آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, خدا کا احسان ہے. آپ کے والدین, آپ کے اساتذہ کی مہربانیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ نہیں کر رہے. اور اگر آپ کرتے تو آپ کے والدین نے آپ کو گندا خون دیا تھا, وہ حرام کا خون بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیا. اب جو لوگ ایکسنس کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں, میں آپ کو دعویٰ دے رہا ہوں ایز اے بائی سیل ٹریڈر, کوئی بندہ بھی آپ کو, ایک بندہ بھی نہیں ہے جو پچھلے 2 سال کا انویسٹر پاسورڈ دے دے. سسٹم نہیں ہے, اکاؤنٹس میں ٹریڈنگ ہے. جتنے بندے پاکستان میں ہیں وہ 8 فراڈ کرنے والا وہ گندا خون ہے, جو خون آپ نہیں بننا چاہتے. مبارک ہو آپ لوگوں کو, خوشی ہے آپ لوگوں کے لیے. خدا کی ذات کا احسان ہے, آپ کے والدین, آپ کے اساتذہ اور آپ کے معاشرے کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی ایکشن ہے اس کے اندر, کسی سے پوچھے 2.5 سیکشن سی کیا ہے, کسی کو بھی نہیں پتا. میں نے ایک ٹریڈ لگائی تھی, $21,000 ایک سٹینڈرڈ لاٹ سے پرافٹ کمایا تھا. سسٹم کے اندر, اکاؤنٹس کے اندر میں ایکسنس پہ ٹریڈ کرتا, مجھے راؤنڈ اباؤٹ $40,000 نقصان ہوتا. ٹریڈ ایک, پیئر ایک, وجہ 2.5 سیکشن سی, سسٹم پہ ٹریڈ نہیں تھی. کیونکہ ان کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کا پیسہ اجاڑ کر چلا جائے گا. نیٹ ڈپازٹ پہ بزنس ہوتا ہے اکاؤنٹس کا, کہ 100 بندہ آ رہا ہے اور اس میں سے اتنا ڈپازٹ کر رہا ہے. جو پرافٹ والے ہوتے ہیں ان پہ سیکشن لگا کر ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے. نیا بندہ آ جاتا ہے, اور یہ گندا خون جو سروس والا پر سروس پرووائڈر ہے, یہ اس میں یہ اضافہ کرتے ہیں, اور اس میں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں. لوگ اجڑ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں. سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹریڈ ٹرانسفر کر دیتے $10-20 رکھ کے. آج جس پہ میں نے $21,000 پرافٹ ایک لاٹ سے کمایا, اس کو $330 بروکر نے چارج کیا. اللہ کرے 400 کریں. پرافٹ ہمیشہ آتا ہے جب آپ کا مائنس سٹارٹ ہوتا ہے, تو کوئی ایڈمن چارجز, کوئی سویپ, کوئی چیز کسی قسم کی نہیں ہوتی. تو یاد رکھیں, نہیں پاسبل آپ ایکس ایم پہ پرافٹ میں. یہ ایکس ویب سائٹس آپ چھوڑ دیں, آپ کی عمر نہیں ہے اب ان کی. ان کے ساری ایکس ویب سائٹس نقصان دہ ہیں. ٹریڈنگ میں ایکس ایم ہے, ایکسنس ہے, ایکسٹریم ہے, اور دوسری جو بچوں کا شوق ہوتا ہے, اگر آپ 30-40 کہیں تو ان ویب سائٹس کے بھی آپ کے ڈاکٹر سے پوچھنے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. تو مہربانی کریں, یہ جتنی بھی ایکس ویب سائٹس ہیں, ان ویب سائٹس کو اپنی لائف سے نکال دیں, اپنے بچوں کی لائف سے نکال دیں. تو امید ایسی ہے آپ کو کہ یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بیسیکلی بیک اینڈ سے سسٹم کیسے کام کرتا ہے.
اور یہ 10-10 سال کے بندوں کو نہیں پتہ. ایک بروکر ہے 5 قسم کے اکاؤنٹس ہیں، یہ فلاں یہ بھی دیتے ہیں، جن بروکرز پہ ہم کام کرتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں. اگر آپ ان کو سسٹم سے پہ نہیں، یہ سسٹم نارمل بندے کو نہیں دیتے. یہ فلاں کر لیں، فلاں مائکرو ایسا ECN STP XYZ اسٹینڈرڈ فلاں ہے. اور بھائی جب بروکر ایک ہے تو 5 اکاؤنٹس کسی کو دیے؟ لیکن یہ عوام سوچے گی تو. بہرحال امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. میری دعا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ بھی کامیاب ہو جائیں گے. مارکیٹ میں پرافٹ میں لانا، زیادہ کمانا میری کوئی خواہش نہیں ہے. مارکیٹ میں کم پرافٹ کما کر نقصان سے بچانا میری خواہش ہے. غریب بندے چلیں آہستہ 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 IBs بنائیں، لوگوں کو سکھائیں، پرابلم نہیں ہے. لیکن جس سے $1000 آپ کماتے ہیں اس کو 2000 نفع دیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اپنی نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.